يا رسول الله وسلم عليك يا حبيب الله صلى عليك يا رسول الله وسلم عليك يا حبيب الله بالشهر ربيع قد بدا نوره الأعلى محمد صلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کچھ عرض و معروض کروں اس سے قبل گنبد خضراء میں آرام فرمانے والے آقا و مولا دونوں جہاں کے مالک و مختار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ رسالت میں ایک مرتبہ عقیدت و محبت کے ساتھ درود کا ہدیہ پیش کریں۔ پڑھیں بآواز بلند اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا نبینا مولانا محمد بارک وسلم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، یہ کلام ربانی کی ایک آیت شریف ہے جو ابھی تلاوت کی گئی ہے۔ اس کا ترجمہ یہ ہے، ارشاد ربانی ہے کہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو تمام عالم کے لیے باعث رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ یہ ایک عظیم الشان لقب ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا گیا ہے۔ سبحان اللہ۔ قرآن پاک میں اسی طرح کے 4 جملے ملتے ہیں، رب للعالمین، ہدی للعالمین، ذکر للعالمین، رحمت للعالمین۔ یہ 4 جملے ہیں جن میں سے پہلے کو اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات کے لیے منتخب فرما لیا ہے، اور وہ کعبۃ اللہ جو ہدایت کا مرکز ہے، اس کا تعارف کرتے ہوئے فرمایا کہ ھذا للعالمین، اور پھر وہ قرآن پاک جو رب للعالمین کا کلام ہے، ھذا للعالمین کے مقام پر اتر گیا، اسے لقب دیا گیا کہ ذکر للعالمین۔ اب اس ذکر للعالمین کو حوالے کرنے کے لیے ایک ایسی ذات کی ضروری تھا جس کا تعلق عالمین سے ہو، چنانچہ حضرت آدم علیہ السلام سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک کوئی نبی و مرسل بھی اس مقام اعلیٰ پر فائز نہ ہو سکے، اسی لیے کہ ان تمام انبیاء علیہ السلام کی بعث علاوہ طور پر کسی خاص قوم یا قبیلے کے لیے یا کسی خاص ملک یا علاقے کی طرف ہوتی تھی، لیکن میرے اور آپ کے آقا سرور کونین و مکان، رہبر انس و جاں وہ محسن بے کساں، خاتم پیغمبروں جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کی اس عظمت و رفعت کی حامل تھی کہ آپ تمام خالق اللہ کے لیے اور کائنات کے ذرے ذرے کے لیے رہبر و رہنما کی حیثیت سے مبعوث ہوئے، جیسا کہ ارشاد ربانی ہے، وما ارسلناک الا کفاۃ للناس وبشرا ونذیر۔ اے محبوب، ہم نے آپ کو تمام اقوام عالم کی طرف بشیر و نذیر بنا کر بھیجا ہے، اور پھر آپ کا وجود دے مبارک کائنات کے ذرے ذرے کے لیے باعث رحمت ہے، اور ساری کائنات آپ ہی کے خاطر پیدا کیے گئے ہیں۔ آپ نہ ہوتے نہ یہ زمین ہوتی، نہ آسمان ہوتے، نہ آبادیاں بستی، نہ مسجدیں ہوتے، نہ مسجد کی میناریں، نہ قرآن ہوتا، نہ دنیا کی دلکش نظارے، جیسا کہ حدیث قدسی میں آیا ہے، لولاک لما خلقت الافلاک۔ اے محبوب، آپ نہ ہوتے تو ہم آسمان کو پیدا نہ کرتے، آپ نہ ہوتے تو ہم زمین کو پیدا نہ کرتے، آپ نہ ہوتے تو نہ آسمان سے بارش برستا، نہ زمین سے اناج اگتا، آپ نہ ہوتے تو انسان کو پیدا نہ کرتا، نہ جن و ملک کو وجود میں لاتا، آپ نہ ہوتے ہم کچھ بھی نہ کرتے، محمد نہ ہوتے تو کچھ بھی نہ ہوتا۔ سبحان اللہ۔ چنانچہ جب عمر مبارک 40 برس کی ہوئی تو خدا پاک نے آپ کو نبوت رسالت سے نوازا۔ اس کی کیفیت یہ کہ آپ کے طیبہ میدان تنہائی کی طرف ہونے لگا، لہٰذا آپ کبھی ہفتے کے لیے، کبھی 1 ماہ کے لیے ستوہ اور پانی مہیا فرما لیتے، اور مکے کے 3 میل کے فاصلے پر ایک پہاڑی جہاں غار ہرا کے نام سے ایک غار ہے، اس غار میں آپ قیام فرماتے اور وہاں اپنے پروردگار کی قدرت کے کرشموں اور اس کی وحدانیت پر غور و خوض فرماتے۔ ربیع الاول کی 8ویں تاریخ تھی
پیر کا دن تھا، اللہ کی طرف حضرت جبرائیل امی تشریف لے آئے اور آپ پر نبوت و رسالت کی ذمہ داری ایادات فرمائی۔ پہلے پہل جبرائیل امین نے اقرا پڑھا۔ آپ نے فرمایا ما انا بقاری، میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ حضرت جبرائیل نے آپ سے منقع فرمایا اور چھوڑ دیا، پھر فرمایا اقرا، آپ نے وہی جواب دیا۔ حضرت جبرائیل امین نے پھر سے منقع فرمایا اور چھوڑ دیا۔ اسی طرح 3 مرتبہ جبرائیل نے اقرا فرماتے رہے اور سرکار وہی جواب دیتے رہے۔ آخر کار سورہ اقرا کی ابتدائی 5 آیتیں جبرائیل امین نے آپ کو یاد دلا دی۔ پھر سونے کا ایک تش لے آئے جس میں برف کی طرح کوئی چیز تھی۔ حضرت جبرائیل امین نے آپ کا سینے مبارک کو چاک کیا اور دل مبارک کو نکال کر دھویا۔ وہ چیز جو تش میں لائی گئی تھی در حقیقت نبوی علم و معروف تھے۔ ان کو قلب مبارک پر فرما دیا، پھر سینے میں رکھ کر سی دیا۔ اسی طرح کا واقعہ یعنی سینے کو چاک کرنے کا آپ کی حیات طیبہ میں 4 مرتبہ نمودار ہوا۔ پہلی مرتبہ جب آپ کی عمر 4 برس کی تھی، دوسری مرتبہ اس وقت جب آپ 10 برس کے تھے، تیسری دفعہ وہ موقع تھا جس کا ذکر میں نے ابھی کیا ہے، اور چوتھی مرتبہ اس وقت جب آپ معراج کو تشریف لے گئے۔ ان چاروں موقعوں پر قلب مبارک کو برف کے پانی میں دھویا گیا۔ یہ ایسے اس لیے دھویا کہ آپ کا اللہ تبارک و تعالی کے ساتھ ذکر کا ساتھ گہرا تعلق ہو جائے۔ احادیث و آیات قرآنی کی روشنی میں یہ بات وضح ہوتی ہے کہ گناہ کا مزاج گرم ہے اور محبت الہی کا مزاج ٹھنڈا۔ اب قلب مبارک کو جب ٹھنڈے پانی سے دھویا گیا تو نورانیت کا غلبہ ہوا، تجلیات ربانی کا ظہور ہوا اور قلب مبارک اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت سے لبریز ہو گیا۔ میں عرض کر رہی تھی کہ ربیع الاول کی 8ویں تاریخ کو جبکہ عمر مبارک کے پورے 40 سال ہو چکے تو آپ پر وحی کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ پھر آپ نے پہلے اپنے قریبی رشتہ داروں اور دوستوں احباب پر اللہ کے اس پیغام کو پیش کیا۔ سب سے پہلے آپ کی اہلیہ محترمہ نے آپ کی دعوت پر لبیک کہا اور کلمہ پڑھتے ہوئے مسلمان ہوگی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والوں میں حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی پہلی شخصیت تھی۔ آزاد مردوں میں حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے اور غلاموں میں حضرت زید بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، اور لڑکوں میں حضرت علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا درجہ ولادت حاصل ہے۔ مگر مکے کے جاہلوں نے آپ کی دعوت کو قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ نہ صرف انکار کیا بلکہ ہر طرح سے آپ کے مختلف پر اتر آئے، جی بھر کر مارا گیا، پیٹا گیا اور ستایا گیا۔ آپ کے علاوہ آپ کے جان نثار ساتھیوں کو بھی بلا و مصیبت میں گرفتار کیا گیا، اتنا ستایا کہ کلمہ توحید پڑھنے والوں کی زندگیوں کو خراب کر دیا گیا۔ دنیا کی کوئی تکلیف و مصیبت ایسی نہ تھی جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھیوں نے برداشت نہ کی ہو، مگر جو مشرکین و مخالفین اسلام نے اس دین حق کو دبانے اور مٹانے کی کوشش کی، ویسے ویسے یہ دین حق دن بدن بڑھتا گیا، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو دین لائے تھے اس دین کی فطرت تقاضا یہی تھا، جیسا کہ کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے، آپ تمام کو میرے طرف سے عید میلاد النبی بہت بہت مبارک۔ عید میلاد منانا صحابہ اکرام کی سنت و عظمت ہے، اور میلاد جیسی خوشی ہم منا رہے ہیں، سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا دن ہے اور وفات کا دن بھی وہی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اپنے محبوب کی آمد کی خوشی بناؤ، نہ کہ جانے کا غم، اور اللہ تعالیٰ ہمیں ہم ایسے خوش نصیب بندے ہیں جو کہ ہم یہ میلاد منا رہے ہیں، اور بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو جانتے ہیں پھر بھی انجانے میں اللہ تعالیٰ نے انہیں اتنی غفلت میں رکھا ہے کہ وہ میلاد سے برت رہے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے ہم تمام خوش نصیبوں کو چنا ہے کہ اپنے محبوب کی آمد کی خوشی منائیں، میلاد شریف منائیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم میلاد شریف صرف میلاد میں نہ بنائیں بلکہ ہر دن میلاد بنائیں۔ ایک عاشق رسول کی ہر دن میلاد ہوتی ہے، جب بھی وہ نماز پڑھتا ہے تو اس کی نماز معراج ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسی نماز پڑھے کی توفیق عطا کرے جو پیارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن کی معراج نماز ہے۔
اس طریقے سے ہمیں نماز پڑھنے کی اللہ ہدایت دے، اور ہر دن عاشق رسول بننے کی ہمیں ہدایت دے، ہر دن درود و سلام پڑھیں، پیارے آقا پر محبت کا اظہار کریں، اللہ کا ذکر کریں، اللہ کا ورد کریں۔ اتنا سا کہہ کر میں اپنی تقریر کو ختم کرتی ہوں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حسینی مرحبا یا نور العین مرحبا مرحبا